توجہ سے سمجھنا، میں نے دوسرا مسئلہ بتایا میرے پیغمبر کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تمہیں فتویٰ بھی سمجھ آنا چاہیے۔ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے، جو اس سے دلیل مانگے وہ کافر ہو گیا۔ کیا جی دلیل مانگنے سے کہہ لے کافر؟ ایک بندہ جھوٹا ہے، نبوت کا غلط دعویٰ کرتا ہے، کوئی اسے کہتے اگر تم نبی ہو تو دلیل دو، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دعوی نبوت کرنے والے سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ کہا جی دلیل مانگنے والا کافر کیسے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے میرے امام نے بات سمجھائی، پہلے سمجھی پھر سمجھائی ہے۔ میرے نبی کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے، اس میں نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ دلیل مانگنا اس بات کی دلیل ہے یہ نبی کے آنے کا قائل ہے، تبھی تو دلیل مانگی ہے۔ کفر کا معنی یہ نہیں نے نبی کو مان لے، نے نبی کے آنے کا امکان کا ذہن رکھنا، یہ بھی کفر ہے۔ تو جس طرح نے نبی کو مانے تب بھی بے ایمان ہے، دلیل کا مطالبہ کرے تب بھی بے ایمان ہے۔ جب نے نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے تو پھر دلیل کے مطالبے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ نہ نبی آ سکتا ہے، نہ نبی کے نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 مسئلہ، قرآن کریم نے فرمایا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ معرف القرآن میں دیکھنا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں حوالے اس لیے دیتا ہوں کبھی لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں اس مسئلے پہ ہم نے یہ آیت پہلی بار سنی ہے، یہ اس کی شخصی تحقیق ہے۔ میں نے کہا نہیں میں مسئلے کے دیوبند کا خدا کی قسم محقق نہیں ہوں، مسئلے کے دیوبند کا میں ناقل ہوں، میں پیش کر دیا کرتا ہوں یہ بات فلاں نے لکھی ہے، جب بتا دے بندہ اعتماد کر لیتا ہے۔ کچھ دن قبل میرے پاس ایک تبلیغی جماعت آئی، گزر رہے تھے رکے، اب ڈالے پر پوری جماعت بیٹھی ہے، مجھے بڑا تعجب یہ ڈالے پر جماعت یہ کب سے سسٹم شروع ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری جماعت نکلی تھی، کوئی کوئٹہ کا ہے، کوئی فلاں ضلع کا ہے، فلاں ضلع کا ہے، ہمارا چلہ پورا ہو گیا، ہم گزر رہے تھے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں ملنے کے لیے، تو ہم نے نیت کی کہ آج عصر سے لے کے کل 10 بجے تک آپ کے پاس ٹھہریں گے، ہم زیارت بھی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے اور ہو سکا تو ایک آدھ سبق بھی پڑھیں گے۔ میں نے دونوں حضرات سے کہا بیٹھے تھے، میں نے چائے پلائی، اکرام کیا، اٹھ کے گھر جانے لگا تو جماعت کے امیر صاحب مجھے فرمانے لگے مولانا صاحب ہمارے لیے خصوصی دعا فرمائیں، خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے، میں نے اس سے پوچھا آپ میرے رشتہ دار ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے پوچھا میرے شاگرد ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا میرے مرید ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا مجھے چندہ دیتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا خصوصی دعا کس وجہ سے کرو؟ کوئی مجھے وجہ بتائے نا، خصوصی دعا کریں یہ بات تو سمجھ آتی ہے، خصوصی دعا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھائی خصوصی تعلق قائم کرو پھر خصوصی دعا کراتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ امیر صاحب کو جماعت کے چہرے پہ ہلکی سی ناراضگی ہے، یعنی لالچی مولوی ہے، بغیر کچھ دیے خصوصی دعا بھی نہیں کرتا، ان کے چہرے پہ ناراضگی اثار آ گیا ہے۔ میں نے ان کی گزارش کی یہ میرا سبق نہیں ہے، یہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب سے کسی نے کہا خصوصی دعا فرمائے، فرمایا ہمارے مرید ہو؟ کہا جی نہیں۔ ہمیں پیسے دیتے ہو؟ کہا جی نہیں۔ ہمارے رشتہ دار ہو؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا بھی خصوصی دعا کے لیے خصوصی تعلق ہوتا ہے، عمومی تعلق سے عمومی دعا ہوتی ہے، خصوصی تعلق سے خصوصی دعا ہوتی ہے۔ اب میں نے حضرت کا حوالہ دیا، اب ہم کو بات سمجھ آ گئی۔ پہلے وہ سمجھ اس کی بات ہے تو انہوں نے کہا کیسی بات کرتا ہے، یہ بات غلط تو نہیں ہے نا؟ اب اگی آپ کو پتا چلے بھئی موٹر پہ ایکسیڈنٹ ہوا، ایک بندہ فوت ہو گیا، آپ نے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو جی تقریر شروع رکھو۔ اور اگر یہ پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ کے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو پھر آپ کی کیفیت بدل گئی ہے نا؟ کیوں؟ عام مسافر سے وہ تعلق نہیں تھا جو آپ کا بھائی سے تعلق ہے۔ عام مسافر کے مرنے پر بھی آپ نہیں کہو گے مولانا صاحب دعا کراؤ، دعا کر دو، اور بھائی کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی نا تو آپ نے بیان کے بعد پیچھے دوڑ رہے مولانا میری ملاقات کرو۔ مولانا لاہوری پوچھے کیوں؟ کہ جی میں دعا کرانی پر آدھی لات ٹوٹ گئی ہے۔ آپ دیکھو دوڑ رہے ہیں نا،
خصوصی تعلق بالخصوصی دعائیں ہوتی ہے. میں حوالے کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ آپ کے ذہن میں ہو میں مسلک دیوبند کا ناقل ہوں، مسلک دیوبند کا محقق نہیں ہوں. تیسرا مسئلہ سمجھنا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں، فرمایا اس سے ایک مسئلہ سمجھ آیا. جب حضور کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے، مکہ کے نبی، مدینہ کے نبی، فرش کے نبی، عرش کے نبی، اس جہان کے نبی، اس جہان کے نبی، تو نبی اپنے دائرہ نبوت میں مردہ نہیں ہوتا، نبی اپنے دائرہ نبوت میں زندہ ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. نبی اپنے دائرہ نبوت میں بھی ہو اور جن کا نبی بھی ہو ان میں مردہ بھی ہو. پتہ یہ چلا اللہ کے نبی کا اگر یہ دائرہ نبوت ہے تو حضور اسی دائرہ نبوت میں زندہ بھی ہے. فرق یہ ہے کبھی مکہ میں زندہ، کبھی مدینہ میں زندہ، کبھی فرش پہ زندہ، کبھی عرش پہ زندہ، کبھی یہاں زندہ، آج وہاں زندہ. پہلے یہاں زندہ، آج وہاں زندہ. پیغمبر کی توجہ، پیغمبر جیسے یہاں زندہ. میں ایک جملہ کہنے لگوں، اس سے پڑھ کے وہاں زندہ. آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، یہاں زندہ اور یہاں سے بڑھ کے وہاں زندہ. لیکن تو ہاں حضور یہاں بھی زندہ تھے، وہاں بھی زندہ ہے، لیکن وہ زندگی یہاں سے بڑھ کر ہے. حضور یہاں بھی سنتے تھے، قبر اطہر میں بھی سنتے ہیں، لیکن قبر قاسمہ دنیا کے سما سے بڑھ کر ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں دونوں پہ دلیل دینے لگوں. میری عادت یہ ہے لیکن جملہ بغیر دلیل کے کبھی نہیں کہتا. آج ممکن ہے میری بات کو آپ کسی دیوانے کی پھڑ کہہ لیں. ابھی چند دن قبل میں جامع حیدریہ خیر پور میرس میں تھا. یہ 24 کی بات ہے. مولانا حیدری کے بھائی مولانا ثناء اللہ، مولانا علی شیر وہاں موجود تھے. میں نے ان کی موجودگی میں کہا میں آج آپ کو بھی کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہوں میں حانف نہیں ہوں. میں نے پہلے آپ سے کہا میں بغیر تکلف کے اپنی باتیں کہتا ہوں، مجھے اس سے الجھن نہیں ہے. تم کیا کہو گے؟ علامہ علی شیر حیدری حجت اللہ فی الارض نقر اللہ مرکزہ مجھے بند کمرے میں خدا کی قسم فرماتے جملے سوچ سوچ کے کہنا اور اس نیت سے کہنا کہ 100 سال بعد تیرے جملوں نے حجت بن جانا ہے. اس نیت سے کہنا میں نے اس دن سے زبان سنبھال لی ہے. کبھی علمی دلائل میں بغیر دلیل کے مسئلہ پیش نہیں کرتا، بغیر حوالے کے گفتگو نہیں کرتا، تاکہ آنے والی نسلوں پہ یہ الزام نہ لگے دلیل کہاں ہے، حوالہ کدھر ہے، یہ بات کیسے کہہ دی ہے. ایسا کبھی تمہیں شکوہ نہیں ملے گا. میں دلیل دینے لگا پیغمبر کی قبر کی حیات دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے. تو کہے گا دلیل لیکن تو نے پڑھی ہے مگر توجہ نہیں کی. پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے پیغمبر ایک تیری حالت بعد کی ہے، ایک پہلی ہے. ہم نے ضابطہ تیرے لیے تجویز کر دیا ہے. تیری ہر بعد والی حالت پہلی والی حالت سے خیرن یہ بہتر ہے. پتہ یہ چلا پیغمبر کی دنیا کی حیات یہ حالت اولا ہے، پیغمبر کی قبر کی حیات یہ حالت اخرى ہے، اور حالت اخرى اولا سے بڑھ کر ہے. پتہ یہ چلا پیغمبر کی قبر کی حیات دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے. تو کہے گا یہ کہاں پر ہے؟ نبی کا قبر والا سما دنیا کے سما سے بڑھ کر ہے. لیکن تو ہاں حدیث میں موجود ہے. حدیث کدھر ہے؟ اللہ کے نبی صحابی کے گھر گئے ہیں. اللہ کے نبی تشریف لے کے آپ نے باہر سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. صحابی نے اندر سے جواب دیا لیکن آہستہ. حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم. اس نے جواب دیا لیکن آہستہ. حضور سنے نہیں ہے. پھر سلام کیا، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام لیکن آہستہ. حضور نے سنا نہیں ہے. اب واپس پلٹنے لگے کہ شاید گھر میں مرد نہیں ہے. وہ نکل کے دروازے سے باہر آگے. فرمایا تم گھر میں تھے؟ کہا جی میں گھر پہ تھا. سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا جی دیا ہے.
کیا جی دیا ہے کیسے؟ کیا جی آہستہ آہستہ کیوں؟ صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ کا سلام میرے لیے دعا ہے، میرا دل کرتا تھا میں جواب آہستہ دوں، آپ نہ سنیں، پھر سلام کہہ کے دعا دے دیں، جواب آہستہ دوں، آپ نہ سنیں، پھر سلام کہہ کے دعا دے دیں۔ میں نے 3 بار آپ کی دعا لینے کے لیے جواب آہستہ دیا۔ بات سمجھنا، ایک دیوار ہے، باہر پیغمبر ہے، اندر صحابی ہے، جواب آہستہ دیا، پیغمبر نے نہیں سنا، پتہ یہ چلا دنیا میں پیغمبر کا سما یہ ہے، درمیان میں دیوار آ جائے اور بندہ آہستہ بولے نہیں سنتے، یہ سما دنیا کا اور قبر کا سما۔ خدا آپ سب کو مدینہ لے جائے، آپ کی برکت سے خدا مجھے بھی مدینہ منورہ لے جائے۔ جب آپ روزے کے باہر جالی سے دیکھیں گے آپ کو قبر نظر آئے گی، یہ نہیں اصل قبر پیغمبر کی نیچے ہے، اس قبر پہ قبر ہے۔ اب بات توجہ سے سمجھنا، قبر موجود ہے، ادھر 4 دیواری ہے، اوپر پھر ایک دیوار ہے، 2 دیواریں، پھر اوپر روزہ، یہ تیسری دیوار، پھر چوتھی دیوار برزخ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پہ آ کے صلاۃ و سلام پڑھے گا، سلام پڑھے، میں نبی جواب دیتا ہوں ما من احد یسلم علیہ، ما من احد یسلم علیہ، جو بھی مجھے سلام کرتا ہے الا رد اللہ علیہ روحی، خدا میری روح کو لٹا دے، فارد علیہ السلام، میں جواب دیتا ہوں۔ اب دنیا کا سما اتنا ہے، دیوار آ گئی، سلام آہستہ، پیغمبر نے نہیں سنا، ادھر ایک دیوار خیر ہے، ادھر 4 دیواریں، ایک دیوار نیچے قبر کی، ایک دیوار اوپر ہے، ایک دیوار روزے کی اور ایک دیوار برزخ کی ہے۔ پھر بھی کوئی آہستہ صلاۃ پڑھے، نبی سن لیتے ہیں۔ ادھر ایک دیوار رکاوٹ ہے، ادھر 4 بھی رکاوٹ نہیں ہے، ادھر آہستہ رکاوٹ ہے، ادھر آہستہ رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر مان لے پیغمبر کا قبر کا سما دنیا کے سما سے اعلیٰ ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ عقلی دلیل ہے۔ یہ کیوں ہے؟ میرا موضوع سما اور حیات نہیں ہے، واللہ میں عقلیات سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا، یہ سما بڑھ کیوں جاتا ہے، قوت آگے کیوں بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں نہیں سن رہے، وہاں سن رہے ہیں، وہ سما بڑا کیوں ہے؟ یہ مستقل دلائل ہیں۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے اس مسئلے پہ شرح صدر ہے، مجھے ذرا بھی ٹینشن اور الجھن نہیں ہے۔ چلے